آج کی عوام نے امام کی قدر کرنا چھوڑ دی ہے۔ اپنے مسجد کے امام کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ امام یہاں کا ایک نوکر ہے، جیسا چاہیں ویسا ان سے کام کروا سکتے ہیں۔ لیکن میرے پیارو، جب کسی کے گھر کی تربیت اچھی ہوتی ہے، جب ماں باپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں، تو پھر امام کی اہمیت بھی سکھاتے ہیں، امام کی اہمیت بھی بتاتے ہیں کہ امام کا واقعی میں مقام ہے کیا۔ لیکن ہماری عوام کیا سوچتی ہے کہ امام کا کوئی مقام نہیں ہے، امام کو نوکری پہ رکھ لیا ہے، بچوں کو تربیت دینا تو دور، خود امام کی قدر کرنا نہیں جانتے ہیں۔ ترکی کی ایک مسجد کی ویڈیو میرے سامنے آئی۔ میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی، اس میں ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا امام صاحب کے گلے لگ جاتا ہے اور بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ امام کا مقام کیا ہے۔ اس ویڈیو میں یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بچہ دوڑتا ہوا جیسے ہی امام صاحب کو دیکھتا ہے، دوڑتا ہوا امام صاحب کے گلے لگ جاتا ہے، جا کر ان کا احترام کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ماں باپ نے اس کو یہ تربیت دی ہے کہ امام کا مقام بہت بڑا ہے۔ امام دراصل جس محلے کی مسجد کا امام ہوتا ہے، مولانا جس محلے کی مسجد کا امام ہوتا ہے، تو وہ اس محلے کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جیسا امام کہتا ہے اس محلے والوں کو، اپنی عوام کو ویسا کرنا ہوتا ہے۔ صرف نماز پڑھانا ہی صرف اس کا کام نہیں ہے، اور بھی دیگر ایسے امر ہوتے ہیں، ایسے کام ہوتے ہیں جو امام کے حکم کے مطابق کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ امام ہمیں شریعت سکھاتا ہے، امام ہمیں تقوی سکھاتا ہے، امام ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھاتا ہے۔ ہم نے تو امام کو صرف ایک نوکر سمجھ کے رکھ لیا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھیں گے آپ کہ وہ بچہ بتا رہا ہے کہ واقعی میں امام کی کیا اہمیت ہے۔ اس نے امام کو پہچانا، فوراً دوڑ کر گلے لگ گیا جا کر۔ اور مجھے یہ ویڈیو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ترکی کی ایک مسجد کے امام صاحب، جس کو بچہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، دوڑ کر گلے لگا لیتا ہے اور ان کا احترام کرتا ہے۔ میرے پیارو، امام کو حقیر نہ سمجھو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ امام چاہے حافظ ہے، چاہے قاری ہے، چاہے مولانا ہے، مفتی ہے، آپ کو امام کا احترام کرنا ہے۔ وہ آپ سے آگے کھڑا ہوتا ہے اور تمام عوام کو نماز پڑھاتا ہے، دین کی باتیں سکھاتا ہے، وہ آپ کا رہبر ہے، تو آپ کو ان کی پیروی کرنی ہے، نہ کہ ان کی توہین کرنی ہے۔